بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو آخر تک دیکھنے سے مزہ آئے گا۔ 5 ہم شکل بائی۔ پرانے وقتوں میں سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے 5 جوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے 5 بیٹوں کی شکلیں ایک جیسی تھے، جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی، اس طرح ان کو بھی کوئی پہچان نہیں کر سکتا تھا کون سا بھائی ہے۔ قدرت نے انہیں مختلف خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ سب سے بڑا بھائی اپنی منہ میں پوری دریا کا پانی بھر سکتا تھا۔ دوسرے بھائی کی گردن فولاد جیسی تھی۔ تیسرا بھائی اپنے ٹانگیں جتنے لمبے کرنے چاہے کر سکتا تھا۔ چوتھا بھائی آگ کی بے پناہ تپش برداشت کر سکتا تھا۔ پانچویں بھائی میں صلاحیت تھی کہ وہ سانس لیے بغیر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ بڑا بھائی اکیلا دریا کے کنارے جاتا اور بے شمار مچھلیاں پکڑ کر گھر لاتا، مچھلیاں فروخت کر کے دوسرا سامان لے آتا۔ اس طرح سارے خاندان کا وہی پیٹ پالتا تھا۔ یہ سارے بھائی اپنی یہ خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھیں۔ سارے گاؤں کے لوگ بڑے بھائی کو خوشامد کرتے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ طریقہ بتا دے جس سے وہ اتنے زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ راز بتانے سے انکار کر دیتا۔ ایک دن گاؤں والوں کو ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے گاؤں کے کئی لڑکوں کو ساتھ لیا اور دریا کی طرف چل دیا تاکہ وہ انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھائے۔ جب وہ سب دریا کے کنارے پہنچے تو بڑے بھائی نے دریا کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا۔ صرف اتنا پانی رہ گیا کہ مچھلیاں تیر کر دور نہ جا سکے۔ پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جتنے چاہے مچھلیاں پکڑ لے۔ لڑکے بھاگ کے دریا میں اتر گئے۔ لڑکوں کو دریا کے تہہ میں بہت خوبصورت رنگوں والے گونگے بھی دکھائی دی۔ وہاں بہت سی خوبصورت سیپیاں اور قیمتی پتھر بھی پڑے ہوئے ملے۔ وہ مچھلیوں کے بجائے انہیں اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لی۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو بڑا بھائی پانی کو منہ میں بھرے ہوئے بہت تک گیا۔ اس نے وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی دریا کے کنارے واپس آ جائے، لیکن وہ تو دریا کے اس خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے بڑے بھائی کے اشاروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور دریا کی سطح پر آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ بڑا بھائی تنگ آ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ وہ اب دریا کا پانی منہ میں نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سارا پانی واپس دریا میں انڈیل دیا۔ گاؤں کے سارے لڑکے اپنے لالچ کی وجہ سے دریا میں ڈوب گئے۔ جب بڑا بھائی گھر پہنچا اور ان لڑکوں کے ماں باپ نے اس سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے، بڑا بھائی بہت افسردہ تھا۔ اس نے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح نے لڑکوں کی منت کی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اسے مجبوراً پانی دریا میں دوبارہ ڈالنا پڑا۔ ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا، لیکن گاؤں والے بہت غصے میں تھے
انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ گاؤں والے نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں کی مکھیا کے پاس لے گئی۔ مکھیا کو ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا، تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے تھے تو یہ تمہاری ہی ذمہ داری تھی کہ انہیں واپس بھی لاتے، اس لیے سزا کے طور پر کل تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے مکھیا سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے اجازت دے دی۔ بڑا بھائی گھر آیا اور آ کر سارا معاملہ بھائی کو سنایا۔ اس کے چھوٹے بھائی جس کی گردن پولاد کی بنی ہوئی تھی، اس نے کہا، تم اپنی جگہ مجھے جانے دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا تم ہو یا تمہاری جگہ میں ہو، کیونکہ ہماری شکلیں اتنی ملتی جلتی ہے اور کسی بھی صورت وہ میری گردن نہیں کاٹ سکیں گے۔ اگلے دن چھوٹا بھائی مکھیا کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا، جناب بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی، بس اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ لی۔ تب جلاد نے اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، لیکن تلوار اس کی گردن پر لگ کر اچٹ ہو گئی۔ گردن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر فوراً ایک اور تلوار منگوائی گئی جو زیادہ تیز تھی، اور پھر ایک اور تلوار، لیکن ہر دفعہ پھر وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ کوئی تیز دھار تلوار اس کی پولادی گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کی دھار کند ہو گئی۔ آخر جھنجھلایا ہوا جلاد اسے واپس مکھیا کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، محترم، اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن پولاد کی طرح مضبوط ہے۔ منصف نے نیا حکم سنایا، کل اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا۔ اس نے کہا، جناب میں آج ماں کو الوداع کر آیا تھا، لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ مکھیا نے پھر اسے اجازت دے دی۔ بھائی گھر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا۔ یہ سن کر او بھائی جو اپنی مرضی سے اپنے ٹانگیں لمبے کر سکتی تھی، اس نے کہا، صبح میں جاؤں گا۔ لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت پہنچا۔ کسی کو بھائیوں کی تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ مکھیا کے حکم پر کچھ لوگ اسی کشتی میں بٹھا کر سمندر کی بیج لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کے بجائے تیسری بائی نے اپنے ٹانگیں اتنی لمبی کر لی کہ وہ سمندر کی تو کو چھونے لگے۔ اب اس کا سر پانی سے باہر تھا۔ اس نکال کر پھر کشتی میں بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئی، اس طرح وہ ڈوب نہیں پایا۔ اسے ایک دفعہ پھر مکھیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ مکھیا نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے گرم کیا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ مکھیا مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے مصنف کا یہ فیصلہ سنا تو چھوٹے بھائی جیسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس نے کہا کہ سزا وہ جھیلے گا۔ پھر جب تیل کڑکنے لگا تو چھوٹے بھائی کو تیل میں پھینک دیا گیا۔
او اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کے جھیل میں۔ او کہنے لگا آگ اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا۔ جب جلاد کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی تو وہ اسے دوبارہ مکیا کے پاس لے گئی۔ مکیا نے سارا معاملہ سن کر سارے گاؤں کی پنچایت بلا لی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سے فیصلہ کیا کہ اس مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسی زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ بڑا گڑھا کھودا گیا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر سے ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بائی کی جگہ پانچویں بائی نے لی جو سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر زمین میں پانچویں بائی کو گاڑ دیا گیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو سارے مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے تو چاروں بھائیوں نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ پھر سب بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوش زندگی بسر گزارنے لگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔